ایک بادشاہ پوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوف زدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنی 3 دوستوں کے ساتھ بیرونی ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہے۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنے رائے کا اظہار کیا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان گویا ہوا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا نہایت تدبیر تفکر انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی جگہ درست ہے، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدر ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہماری عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ اسی شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے محنت کی کیا فائدے ہے، جاؤ اپنی محنت سے آج کی کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا، لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کہلایا، سب نے اس کو شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے چیک سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا، اس سے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا اور ادھر پر سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا، سارا سامان 1100 درہم کی عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کی مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالی۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا، ان کو خوب سیر کرائی۔ سب نے اس کی حسنی تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا، انسان خوبصورتی کی بل بوتے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستوں نے کہا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا، میک اپ کیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا اور ایک گھر کے
کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون نے کھڑکی سے جھانکا، ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اس نے بلا کر وجہ پوچھی، کھانا کھلایا کہ مسافر ہے؟ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنایا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی اور وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگی کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر نے بھی کچھ کیا، نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ، رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا؟ اب شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کی بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ ادھرا فوج پولیس جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس آفیسر نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جو پولیس افسر واپس آئے تو دیکھا شہزادہ اب بھی وہی بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب دوست انتظار کر رہے ہیں، واپس نہ آنے کی وجہ سے قیاس اریاح کرنے لگے اور شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔ وہ تلاش نہ کر سکے تو اگلے دن پر مہر کر دیا۔ ادھر کابینہ کی عذرا مشیر جماعتیں کہ نئے بادشاہ کی انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہی تھی کہ نیا بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے گا، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے گا۔ مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ سینئر وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، مگر پولیس افسر کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں نے قید کیا ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا، میں فلاں ملک کی بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوفزدہ تھا، جان کی خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے سخت نکلا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدابیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرنے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا، لوگ بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتی ہوئی بادشاہ کے پیچھے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے تھے، جو انہوں نے شہزادے کو اسی حالت میں دیکھا بے سختہ بول اٹھے، واقعی
اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہوئی بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئی۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتی ہوئی کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضا طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسی گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، واللہ غالب الی اللہ۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس سے کہا، یہ عارضی حسن کسی پیدے کا نہیں۔ اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کے ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو ہی ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ بارہا تجربہ مشاہدہ کیا ہوا کہ جو مال عقل حسن کمال پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ عربی کا مقول ہے، تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے۔ اپنا کام اخلاص اور نیکی نیتی سے کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔